بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر زازق خان، آج ایک نئے بلاگ کے ساتھ۔ پاکستان کے کسی چھوٹے شہر یا قصبے میں جہاں پر کوئی کورٹ کچہری ہو، وہاں اگر آپ چلے جائیے یا اپنے کسی وکیل دوست سے مل کر یہ معلومات پوچھ لیجئے تو آپ کے مشاہدے میں اور تجربے میں یہ بات آئے گی کہ وہاں پہ ان چھوٹے شہروں میں یا قصبات میں جو مقدمات کی اکثریت ہے اور ان مقدمات کی نوعیت ہے وہ دیوانی ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ پاکستان میں مقدمات کی جو دو بڑی اقسام ہیں وہ ہیں دیوانی یا فوجداری۔ اب تو خیر سیاسی معاملات بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، سیاسی بنیادوں پر بھی مقدمات کا اندراج ہونے لگا، لیکن یہ دو بڑی جو ہے قانونی طور پر ان کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ دیوانی زمین کے معاملات یا جائیداد سے متعلق ہیں، اور فوجداری جو ہے وہ فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے اور اس قسم کے جو کانفلکٹس ہیں ان سے متعلق ہوتے ہیں۔ ان دیہاتوں قصبات میں 90% تک ایک محتاط اندازے کے مطابق چند سال قبل تک چونکہ یہ میرا مشاہدہ رہا تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 90% تک ان مقدمات کی نوعیت جو تھی وہ دیوانی تھی۔ کئی جب سائلین سے موکلین سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ زمین میں ایک فٹ یا ایک جو ہے اس میں بہت ہی کم جو ہے وہ زمین کے ایسے معاملات جو وہاں پر پنچایت یا لوکل جرگے میں حل کیے جا سکتے تھے، اور یا بڑے خاندانوں کے مل بیٹھ کر انہیں حل کیا جا سکتا تھا۔ لیکن چونکہ وہاں پر ماحول سماجی جو بنت ہے یا اس میں جو ہماری وہاں پر سماجی طور پر لوگوں کا رہن سہن ہے، اس میں صبر و تحمل یا مل بیٹھ کر کسی جو اپنی میں کو ختم نہ کرنے کی روش ہے، اس وجہ سے وہ معاملات مقامی سطح پر یا گھریلو سطح پر وہ حل نہ ہونے کی وجہ سے وہ پھر مقدمات جو ہے کورٹ کچہری میں چلے جاتے ہیں، جس سے نہ صرف ان کا کوئی اگر بچہ کچھ سرمایہ ہے وہ بھی برباد ہو جاتا ہے، بلکہ اس میں خاندان کے خاندان جو ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اس میں جو ہم دیہاتوں میں جب قتل پھر ایسے مقدمات جب کورٹ کچہری کا رخ اختیار کرتے ہیں تو پھر اس میں جو ہے وہ ذاتی انا تعصب اور پھر جو ہے اس میں لڑائی خاندانی جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر کئی افراد کی اموات تک یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ اور اس میں وجہ اس میں کوئی بڑی نہیں ہوتی، بلکہ یہی کہ زمین کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا تھا، دو خاندان آباد تھے یا ان کی زمین جو تھی وہ کھیتی باڑی مشترکہ طور پر تھی، لیکن چونکہ وہ زمین کا جو متعین اس میں جو حدود نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ پھر اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی خاندان جو طاقتور اپنے آپ کو یا علاقے کا اپنے آپ کو کوئی طاقتور سمجھے اور وہ طاقت کی بنیاد پر کسی کی زمین یا کھیت پر قبضہ کر لے۔ لیکن اگر یہ تمام معاملات دیکھے جائیں، اگر ایک فٹ ایک جو گز کی زمین پر جو ہے وہ اگر وہاں پر قتل و غارت ہو سکتی ہے اور نسل در نسل مقدمات کچہری میں چل سکتے ہیں، تو آپ اس بات کو، یہ تو مائکرو اس کی اگزامپل ہے، اب میکرو لیول پر اور ملکی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو دو بڑے خاندان سیاسی خانوادے جو اس ملک پر دہائیوں سے مسلط ہیں، جب آپ ان سے ان کی وہ سلطنت چھین لیں گے اور ان سے وہ ان کے جو اس اقتدار اور اختیار سے منسلک تمام مزے اور سہولتیں اور آسائشات جب آپ ان سے چھین لیں گے تو ان کا کیا وہ یہ سب کچھ چھن جانے پر اپنی عزت نفس، اپنے کارکنان، اپنی پارٹی، اپنی لیگیسی، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، کیا وہ داؤ پر نہیں لگائیں گے؟ یہی کچھ تو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کہ ایک خاندان تو خیر ابھی بھی وہ سندھ پر مسلط ہے، اور دوسرا جو ہے جسے پنجاب سے بے دخل کیا گیا، چاہے ووٹ کے ذریعے ہو یا چاہے کسی اور ہتھ کنڈے سے، لیکن جب وہ اقتدار سے نکلا تو اب وہ ہر قسم کے آئینی قانونی ضابطوں کو روندنے کے لیے تیار ہیں۔ موروثیت کے جانشینوں کا اگر آپ پروفائل دیکھیں تو نہ ان کی اس ملک کے لیے کوئی خدمات ہیں، نہ ان کا سیاسی تجربہ ہے ایسے ملک کو چلانے کے لیے، جس ملک کی جو ایک اٹامک ملک ہے، جس کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے، جس کے ڈائنمکس ایسی ہیں کہ اسے چلانے کے لیے بہت ایک پڑھے لکھے، ایک تجربہ کار کوہنما سیاستدان کی ضرورت ہے، اور نہ ہی ان کا اس ملک کے لیے اپنے دور اقتدار میں کوئی ایسا کوئی چیریٹیبل کام ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں سیاست میں یا اقتدار سے الگ رہتے ہوئے کبھی درخت کا ایک پودا تک لگایا ہو۔ تو اب ایسے لوگوں کو، ایسے نوخیز لوگوں کو کیا ملک کی بھاگ دوڑ دے دینی چاہیے؟ کیا ایسے لوگوں کے پیچھے سیاسی ورکرز کو ایسے لوگوں کے پیچھے چلنا چاہیے؟
یہ سوال جو ہے وہ تو سیاسی ورکر سے پوچھنا چاہیے، یہ تو ان کی دانش، ان کی عقل اور ان کی جو عام فہم ہے، یہ اسی کا سوال ہے کہ وہ اپنی عقل سے سوچیں کہ کیا ایسی موروثیوں کے پیچھے جن کا اس ملک کے لیے کچھ بھی نہیں، نہ خدمات تو ایک طرف رہیں، بلکہ جب تک وہ اقتدار میں رہے، جو وہاں پر یہ جو ایک بچوں پر، گھریلو بچوں پر جو ملازمین ہیں ان پر جو ظلم ہوتا رہا، بھٹوں پر جو کام کرنے والے مزدور ہیں ان پر جو غلامانہ زندگی ان کی بسر ہو رہی ہے، یا اس قسم کے جو غریب طبقات ہیں ان کی کیا خدمات ہیں ان کے لیے۔ اس ملک میں آئین و قانون اس قدر بے اثر ہو گئے کہ پاکستان کی عدالت سے ایک مجرم مفرور جو عدالتوں سے مفرور ہے، جو آئین و قانون سے فرار اختیار کر چکا ہے، اور جو لندن میں بیٹھ کر پاکستان کے اداروں، پاکستان کی جمہوریت، پارلیمنٹ اور حکومت کے خلاف جو دشنام ترازی، بہتان ترازی وہ کرتا ہے، اور وہاں سے بیٹھ کر وہ جمہوریت، خدا جانے وہ کون سی جمہوریت ہے جس کی وہ تحریک چلا رہا ہے۔ اب پچھلے دنوں اب اجلاس میں اس مفرور مجرم کا کہنا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی کو اس تحریک کے نتیجے میں اگر تحفظات ہیں تو وہ وزارت عظمیٰ کی ایک ٹرم وہ لے لیں، اگر اور اس کے بعد جو مولانا صاحب ہیں جو ان چوروں اور ٹھگوں کے ٹولے کی اقتدا کرتے ہیں، ایک ٹرم پھر انہیں ملنی چاہیے، اور اس کے بعد اگر نون لیگ اگر مناسب سمجھے تو ایک ٹرم وہ لیں۔ یعنی اقتدار کی بندر بانٹ دیکھیے کیسے ہو رہی ہے کہ ملک کی عدالتوں سے مفرور جو ایک اشرافیہ کا مجرم ہے وہ اس بات کا فیصلہ کر رہا ہے کہ ایک 22 کروڑ کے اس ملک کو، جس میں آئین و قانون ہے، جس میں پارلیمان ہے، جس میں کی اکثریت جو عوام وہ آئین پسند، قانون پسند ہے، اس کے اقتدار کا فیصلہ ایک مجرم کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا اس تحریک میں برائی کیا ہے؟ مجھے کیا اس تحریک پی ڈی ایم کی تحریک یا اس کے ایجنڈے سے کوئی اختلاف نہیں۔ یس، میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ اس ملک میں ووٹ کو عزت ملنی چاہیے، پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے، اور اس ملک میں جمہور کی جو آزادی ہے وہ اسے فوقیت ملنی چاہیے۔ ترجیح اس بات کی ہونی چاہیے کہ جو آئین و قانون میں درج لکھ دیا گیا ہے اس پر عمل ہونا چاہیے، اور جو غیر سیاسی قوتیں ہیں انہیں سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے لیے یہ کیا ایسے عناصر جو کرپٹ ہیں، بدعنوان ہیں، وہ جن کی چوری ثابت شدہ ہے، جو عدالتوں سے مجرم ہیں، کیا وہ اس تحریک کی اقتدا کریں گے؟ کیا موروثی کریں گے جن کی اس ملک کے لیے کوئی خدمات نہیں، جو کہ ایک سیاسی جماعت پر بن بلائے قابض ہو جاتے ہیں، جنہوں نے سیاسی پارٹی کو اپنے گھر کی لونڈی بنا کر ایک پرائیویٹ کلب بنا رکھا ہے؟ کیا وہ اس تحریک کی ابتدا کریں گے؟ کیا یہ جمہوریت اس قدر جو ہے وہاں پر ان ایسے عناصر کی محتاج ہے کہ کہ موروثی اور کرپٹ عناصر جو ہیں وہ لیڈ کرنے کے لیے رہ گئے؟ میرے خیال میں اگر یہ قیادت، اگر پی ڈی ایم اور اس قسم کے جو دیگر سیاسی جماعتیں اگر وہ اس بات میں یقین رکھتی ہیں کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، غیر سیاسی قوتوں کی وہاں پر سیاست سے مداخلت ختم ہونی چاہیے، تو پھر سب سے پہلے انہیں خود جمہوری اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ جو موروثیے ہیں، یہ جو کرپٹ جن کی جو روز بروز ہوش ربا جو داستانیں کرپشن کے سامنے آ رہی ہیں، کبھی دودھ اور دہی بلے والے، کبھی جو ہے وہ گوالوں اور مچھلی فروشوں کے اکاؤنٹ سے اربوں کی جو برآمدگیاں ہو رہی ہیں، جب تک ان عناصر کو اپنی پارٹی سے الگ نہیں کرتے، ان کے خلاف اعلان بغاوت نہیں کرتے، اس وقت تک یہ خود بھی جو ہے یہ اس منافقت میں لتڑے ہوں گے، اور یہ تحریک جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دوسری جانب وزیر اعظم نے آج ایک پھر اپیل کی ہے کہ ملک میں وبا جو ہے وہ کورونا کی وبا پھیل رہی ہے، لوگوں جہاں تک اگر اسکولوں کو بند کیا جا سکتا ہے، اگر جو عوامی دیگر سرگرمیاں اگر انہیں بند کیا جا سکتا ہے، مساجد میں اگر فاصلہ روا رکھا جا سکتا ہے، تو یہ سیاسی پارٹیوں کو آخر انہیں جو ہے یہ ہڑبونگ اور یہ جو دندنانے کی اجازت پھر کیوں دی جا رہی ہے؟ میری تو حکومت سے یہی اپیل ہوگی کہ ان سیاسی جماعتوں کو اگر حکومت اس بات میں مخلص ہے، اگر وہ سمجھتی ہیں کہ وہ اس وبا پر جو ہے قابو پانے میں سنجیدہ ہے، تو پھر اسے ان سیاسی جماعتوں کو لگام دینی چاہیے، کیونکہ اگر اس وبا کے اس دور میں اگر تعلیمی اداروں کو بند کیا جا سکتا ہے، لوگوں کے روزگار کو بند کیا جا سکتا ہے، اور دیگر اقدامات کی جا سکتے ہیں، تو پھر ان سیاسی پارٹیوں کو یہ جو اشرافیہ کی ایلیٹ جو یہاں پر جو اپنے اقتدار و اختیار کے حرص اور لالچ میں
कानून और ज़ाब्ते को रौंदने के लिए तैयार बैठी है, तो इन्हें क्यों नहीं लगाम डाली जा सकती? तो इन्हीं गुज़ारिशात के साथ, क्योंकि सियासी जो मौज़ूआत हैं उन पर हम कम बात करेंगे, लेकिन कल आपके साथ जो है मैं 2 फिर दीगर अहम किताबों के साथ और एक इंतहाई अहम मौज़ू के साथ हाज़िर होऊँगा। ये पहली किताब है रूलिंग बट नॉट गवर्निंग और दूसरी है मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड। इस्लामी मुल्कों में जो फ़ौज सियासी मामलात में मुदाखलत करती है और उसकी क्या तारीखी क्या वजूहात हैं, उसकी जोग्राफियाई क्या अवामिल हैं और उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं या इनकी क्या सियासत में दिलचस्पी की वजूहात क्या हैं और उन्हें फिर सियासत से अलग कैसे किया जा सकता है। ये 2 किताबें जो हैं इसी मौज़ू पर हैं। एक किताब जो है वो मिस्र, अल्जीरिया और तुर्की, ये 3 ममालिक की जो अफ़वाज हैं और जो कि वो भी सियासत मार्शल लॉ लगाती रहीं, उस मुल्क में अफ़वाज का किरदार ख़ासा वहाँ पर ज़्यादा है। तो वो उन पर है। लेकिन दूसरी जो किताब है मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड, ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट यानी पाकिस्तानी फ़ौज पर है, उसकी जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं या उनकी जो मुआशी सल्तनत है उस बारे में है और उनकी सियासत में मुदाखलत क्यों है, ये उन तफसीलात बारे हैं। तो इस अहम मौजू पर कल आपसे बात होगी।